الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبحانك اللهم بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کرنے کے بعد آغاز میں اور ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا مانگی اور وہ یہ دعا تھی اللہم حبب الینا المدینہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد۔ اے اللہ
مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کی ہمارے دلوں میں ایسے محبت اور پیار ڈال دے جس طرح بیت اللہ والے شہر مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، او اشد، بلکہ اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں مکہ سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کی ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام عموماً اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الشہادہ فی سبیلک، اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں، جب بھی مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ یہ دو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ان دونوں دعاؤں کو اس انداز سے جمع کیا کرتے کہ آپ جب بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تو یہ دونوں دعائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر جاری ہو جاتی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، جب بھی مجھے موت آئے تیرے راستے میں شہادت کی موت آئے، وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور یہ شہادت کی موت اسلامی ملک کی سرحدوں پر لڑتے ہوئے نہ آئے بلکہ تیرے محبوب کے مدینے میں مجھے موت آئے۔ اللہ اکبر۔ سننے والا حیران ہوتا تھا، امیر المؤمنین یہ کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، اسلامی سرحدوں کی وسعت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی ہے، اب کہاں سے کفار کا کوئی لشکر آئے اور آ کر مدینہ الرسول میں وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرے اور جہاد کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ دعا کیسے عجیب مانگ رہے ہیں کہ ان کو شہادت کی موت بھی چاہیے اور وہ موت بھی مدینہ الرسول میں ہونی چاہیے۔ عجیب دعا تھی، جیسے ہم سب اس دعا کو سن کر پڑھ کر حیران ہوتے ہیں، ویسے ہی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امیر المؤمنین کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، اے بابا جان آپ یہ عجیب دعا کرتے ہیں، انا یکون ھذا، یہ مدینہ الرسول میں شہادت کی موت آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مومن جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا، صدق دل سے اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے والا، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اپنے رب سے یہ دعائیں کر رہا ہوں، اور وہ ہمارا رب خود حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتا ہے، ان عبدی ظن بی، میرا بندہ جس طرح کا میرے بارے میں گمان کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، میں اسی طرح اس کا یقین پورا کر دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس یقین کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی کو یہ جواب دیتے ہیں، میرا اللہ رب العالمین یاتی اذا شاء، اللہ رب العالمین اس موت کو، شہادت کی اس منصب کو، اس رتبے کو
کہیں سے بھی لے کر آئے وہ میرا رب اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یاتی من حیث اذا شاء، میرا اللہ جہاں سے بھی چاہے وہ مجھے شہادت کی موت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدق یقین کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ نے کس انداز سے مدینہ الرسول میں آپ کی دعا کو پورا کیا۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام یہ شکایت لے کر آیا، امیر المؤمنین میرے آقا وہ مجھ سے 4 درہم جو ہے وہ روزانہ کے لیتے ہیں، یہ مجھ پر بہت بڑا بوجھ ہے، میں جو کام کرتا ہوں اس مزدوری میں سے میرے آقا اپنا حصہ 4 درہم کا لیتے ہیں۔ مختلف روایات ہیں۔ بہرحال امیر المؤمنین نے پوچھا، اے ابو لؤلؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں حداد ہوں، لوہار ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، زرہ بناتا ہوں، لوہے کی چکیاں بناتا ہوں۔ امیر المؤمنین مجھ پر یہ بوجھ ہے، ہلکا کر دیجئے۔ امیر المؤمنین نے کہا تیرا آقا انتہائی مناسب اپنا حصہ تجھ سے وصول کرتا ہے۔ ساتھ ہی امیر المؤمنین نے اس سے عرض کی، اے ابو لؤلؤ ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا کر دینا، میں نے سنا ہے تم ایسے کاریگر ہو کہ ہوا سے چلنے والی لوہے سے ایک چکی تیار کرتے ہو۔ کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کے تذکرے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عمر فاروق کون ہے؟ فرمایا تم سے قبل پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین انبیاء کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا کرتا تھا، انہم محدثون، جو کہ بات کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا۔ وہ غیر انبیاء تھے لیکن ان کے دلوں میں اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے الہام کر دیا کرتا تھا۔ اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے صاحب فراست تھے۔ کیسی صاحب فراست کہ میں حیران ہو رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر کہ میرے آقا علیہ السلام کو کچھ مشورے دیے اللہ رب العالمین کو آپ کی فراست شدہ وہ فراست کی نظر سے جو دیے گئے مشورے وہ اتنے پسند آتے تھے کہ اللہ ان مشوروں کو زمین سے اٹھا کر عرش پر لے جا کر قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، جو طواف کی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس مقام کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا، جو آپ نے جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس مقام کو ہم اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لیں، مقرر کر لیں کہ جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے وہ یہاں پر آ کر 2 رکعت ادا کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی اس بات کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم نے اس بیت اللہ کے مقام کو لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا مقام بنا دیا کہ جو بھی بندہ یہاں آ کر کہیں سے بھی دنیا کے کونے سے آ جائے جو میرے بیت اللہ میں آ کر ایک نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ادا فرمائے گا. فرمایا جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہاں پر طواف کرنے والے، یہاں پر نماز ادا کرنے والے، یہاں پر رکوع و سجود کرنے والے جتنے بھی میرے بندے آئے ان کے لیے اس میرے گھر کو پاکیزہ کر دو، اس کو پاک اور صاف بنا دو نا. پھر وہیں پر ہم نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے حکم یہ دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ کر میرے گھر کا طواف کریں گے ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ 2 رکعت ادا کریں گے. اور بیت اللہ میں حرم میں کس مقام پر؟ فرمایا مقام ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ وہ آئیں گے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کریں گے. لیکن یہ مشورہ کس کا تھا؟ یہ رائے کس کی تھی؟ اس محدث آدم کی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا اور میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا تھا اے عمر فاروق والذی نفس محمد بیدی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے تیرے دل میں بھی اور تیری زبان پر بھی حق کو جاری کر دیا ہے. اللہ اکبر. آج تیرے دل سے جو بھی بات نکلتی ہے تیری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے. اللہ اکبر. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صاحب فراست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک دن آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خواتین اسلام یہ نماز کے لیے آتی ہیں مساجد میں یہ مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہے اور پھر خصوصاً امہات المؤمنین آپ کے پاس لوگوں کا تانتا بنا رہتا ہے. آپ کے پاس جہاں نیک لوگ بھی آتے ہیں وہاں فاسق فاجر بھی آتے ہیں وہاں منافق بھی آتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں. اے اللہ کے رسول میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام خواتین اسلام کو پردے کا حکم دے دیں. جب بھی وہ مسجد میں آئے تو پردہ کر کے آئے حجاب اوڑھ کر آئے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو یہ مشورہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر اپنے نبی کو حکم اور آرڈر دے دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک یا ایھا النبی قل
أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی کریم اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن خواتین کو یہ حکم اور آرڈر دے دے. کیا حکم اور آرڈر؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. جس طرح میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیے نا وہی حکم اور آرڈر ان کو سنا دیجئے کہ آج کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اگرچہ ام المؤمنین ہیں مومنوں کی مائیں ہیں آپ کی بنات آپ کی بیٹیاں امت کے لیے محترم ہیں لیکن فرمایا سنیے نا ان سب کو خصوصی طور پر وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی خواتین کو بھی یہ حکم اور آرڈر دے دیجئے جو عمر فاروق نے کہا ہے کہ آج کے بعد جب بھی یہ گھر سے باہر نکلیں گی یہ اپنی چادریں اپنے پردے اپنے حجاب اپنے اوپر اوڑھ کر باہر نکلا کریں گی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ تاکہ یہ پہچانی جائیں. اللہ اکبر. قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے میرا رب کیا کہتے یہ پردہ کر کے باہر نکلے کیونکہ یہ پہچانی جائیں. کیا پہچانی جائیں؟ پردہ کرتی ہیں تو خواتین پہچانی نہیں جاتی. یہ کون خاتون ہے یہ حجاب کر کے باہر نکلی یہ پہچان کہاں سے آئے گی؟ کہا یہ پہچان تمہارے ذہن کے مطابق تو یہ ہے کہ تمہیں پتہ چلے یہ فلاں کی بیٹی یہ فلاں کی بیوی یہ فلاں کی والدہ یہ فلاں کی بہن یہ پہچان ہے. نہیں نہیں اللہ رب العالمین پہچان کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین پہچان یہ کروانا چاہتا ہے کہ یہ مومن خواتین ہیں یہ خواتین اسلام ہیں جو پردہ کر کے باہر نکلیں. یہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار خواتین ہیں. اللہ اکبر. اور لوگوں کو پتہ چل جائے یہ شریف خاندان کی خواتین ہیں. یہ پہچان اللہ رب العالمین چاہتا ہے. فرمایا فَلَا يُؤْذَيْنَ اگلے الفاظ یہ ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. کوئی اوباش قسم کا یہ آوارہ گرد کہیں ان پر آوازیں نہ کسے جس سے ان کو تکلیف ہوگی. فرمایا اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ایسے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات واضح اور آشکار ہو جائے کہ یہ شریف خاندان کی خواتین ہیں ان پر آوازیں نہیں کسے جا سکتے. اللہ اکبر. دوستو اور بھائیو میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو جائیں. میرے سامنے ایک اور مقام آیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خود یہ باتیں بتلائی تھی کہ میں نے جو باتیں اپنے آقا سے کی اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. اور ان میں سے ایک تیسری بات کیا تھی؟ کہا اسلام کا پہلا مارکہ حق و باطل کا پہلا مارکہ جب ہوا اور بدر کے اسیر
بدر کے غلام، بدر کے قیدی جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، یہ 70 قیدیوں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، کہا آئین ابو بکر وآئین عمر وآئین علی، یہ میرے شورا کے ساتھی کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قیدی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اللہ اکبر، یہ فاروق نام رکھا گیا تھا، ایسے ہی تو نہیں فاروق کا لقب ملا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کہا جب تک عمر فاروق اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ہم چھپ چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا خود دار ارقم میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم ایک ایک بندے کو آقا کی خدمت میں لے کر جاتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ نے 39 میرے نبی کے صحابہ بنا دیے، اور 40واں یہ عمر فاروق آیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آیا تھا انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا یہ عمر فاروق جب آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہیں۔ یہ مشرک یہ باطل پر نہیں ہے؟ کہا باطل پر ہے۔ کہا چھپنا تو ہونے چاہیے، ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حمزہ جو اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلوان تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑ کے تھے، کہا امیر حمزہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں بڑی کشتیاں لڑی اور سب کو پسپا کیا، فتح یاب ہوئے، آج اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک صف کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں، دوسری صف کے سامنے تو کھڑا ہو جا، دیکھتے ہیں کفار کس سے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں۔ کہا پہلے دن، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پہلے دن، صہیب رومی بیان کرتے ہیں وہ پہلا دن تھا جب ہم نے آ کر مکہ میں بیت اللہ میں آ کر ظاہری طور پر طواف کیا، پھر ہم نے رب کی نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ کہا اس دن کے بعد ہم بیت اللہ کے اندر حلقہ بنا کر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور کسی مشرک کی جرت نہیں ہوتی تھی، پتہ تھا عمر فاروق حساب و کتاب لینے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے اللہ کا رسول یہ قیدیوں کا معاملہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ کہا اسلام کا یہ پہلا مارکہ ہے، حق و باطل کا پہلا مارکہ، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے عقیل آپ کے قیدی ہیں، عقیل ابن ابی طالب یہ علی کے بھائی ہیں، علی کو دے دیجئے، عباس یہ امیر حمزہ کے بھائی، امیر حمزہ کو دیجئے، اور ایسا نہیں ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، کہا میرا ماموں عباس یہ بھی ہے، اس کو مجھے دے دیجئے۔ ان سب کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائیں گے، عقیل کی گردن علی اڑائے، عباس کی گردن امیر حمزہ اڑائے، اور آج ماموں کی گردن میں اپنے ہاتھ سے اڑاتا ہوں، ان کو پتہ چل جائے کس طرح اسلام کے خلاف لڑتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جو اس کائنات میں آئے تو رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم نے آپ کو کائنات میں بھیجا، ٹھیک ہے ہم نے ایک مقام پر یہ بھی اعلان کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں کے ساتھ خصوصی شفقت فرمانے والے، آپ مومنوں کے ساتھ خصوصی محبت اور رحمت فرمانے والے، لیکن عمومی طور پر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت للعالمین، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ یہ سارے کے سارے کافر، یہ سارے کے سارے مشرک، یہ میرے اخلاق سے، میری رحمت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کو یہ مشورہ اچھا نہیں لگا۔ میرے آقا نے ابو بکر سے پوچھا، آپ بھی بولو، علی آپ بھی بولو۔ اور ابو بکر صدیق جو میرے نبی کو سب سے زیادہ جاننے والے، میرے نبی کی طبیعت سے واقف، آپ کے گھر بار کے، آپ کے غار کے رفیق اور رفیق سفر، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا منشا سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں اور ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں مسلمان ہو جائیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بالکل برعکس تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا، آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ ادھر سے اللہ رب العالمین کو جوش آ گیا، اور میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات نازل فرما دی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کہا میرے نبی کریم آپ سن لیجئے نا، کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ جب وہ حق و باطل کا مارکا لڑے نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ اس کو کامیاب اور کامران کر دے، اور اس کے ہاتھ میں اس کے دشمن اللہ کے دشمنوں کو قیدی بنا دے تو فرمایا وہ اس کو معاف کر دے، ان سے فدیہ لے لے۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حتی یسخن فی الارض، حتی یسخن فی الارض، جس طرح عمر فاروق نے کہا ہے کہ ان کا خون بہا دینا چاہیے، ویسے ہی آپ کے اپنے قیدیوں کو خون بہا دینا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا، تم نے یہ فدیہ لے کر دنیا لے کر ان کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا واللہ یرید الآخرہ، اللہ نے تو آپ کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تو آپ کو ان مسلمانوں کی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا۔ فرمایا واللہ عزیز الحکیم، وہ اللہ غالب ہے اور اللہ کے ماننے والے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان قیدیوں کو آپ قتل کر دیتے، ان کے سر تن سے جدا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیات بڑی سخت ہیں۔ میرا اللہ فرماتے میں نے آپ سے کیا، میں نے تو آپ کی موجودگی سے مسلمان تو کیا
کافر مشرک ان پر بھی اپنے عذاب کو نازل ہونے سے روک رکھا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے بیان کیا میرے نبی کریم اگر ان مشرکوں میں نہ ہوتے تو جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب لے کر آؤ، آسمان سے پتھروں کی بارش کرواؤ، میرا رب ان کی دعا پر، ان کی طلب پر فوراً پتھروں کی بارش برسا دیتا، ان پر عذاب نازل کر دیتا۔ لیکن میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی عذاب الہی میں مانع ہے، حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ اس لیے اللہ نے تو آپ کی وجہ سے دنیا پر عذاب نازل ہونے سے روک رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا آپ اور آپ کے امتی عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے، اس دنیا میں آپ پر عذاب الہی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم نے آپ کو رخصت دے دی، وگرنہ کام بڑا خطرناک تھا۔ دوستو اور بھائیو، کون عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں سورۃ المؤمنون پڑھ رہا تھا اور حیران ہوا کہ یہاں تو یہ مشورہ دیتے ہیں، رب سن کر قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کی آیات نازل ہوئی، ابھی تلاوت ہو رہی تھی کہ عمر فاروق نے اگلے الفاظ خود ہی مکمل کر دیے۔ اللہ اکبر! وہ آیات بھی تخلیق انسانیت پر۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا اور وہ بھی کس انداز سے، اس کو پانی کی ایک بوند سے اس مٹی کو پانی کی بوند میں بدلا، پھر فرمایا اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹکی میں بدلا، پھر اس خون کی پھٹکی کو ہم نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر فرمایا ہم نے ہڈیاں بنا کر اس پر گوشت اور پوست چڑھا دیا، فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو بہترین تخلیق عطا کر دی۔ ابھی یہاں تک تلاوت قرآن مجید ہوئی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے الفاظ فوراً ادا کیے، فتبارک اللہ، قربان ہو جائے امیر المؤمنین، آپ کی زبان پر قربان ہو جائے، پھر میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اے عمر میرے رب کی آیات تو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دوستو اور بھائیو، بہت سارے ایسے مقامات میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آئیے چلیے، یہ کون عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ مجھے موت آئے تو تیرے راستے میں شہادت کی موت آئے، اور پھر یہ شہادت کی موت آئے تو مدینہ الرسول میں آئے۔ اب جب اس نے ابو لؤلؤ نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایسا تحفہ تیار کروں گا جہاں مشرق اور مغرب میں باتیں ہوگی،
یہ فراست کے منبع مرکز امیر المومنین یہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں یہ مجھے یہ قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، آپ ہمیں ابھی حکم دیں، یہ ہے بھی کافر، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ میرا اندازہ ہے، یہ میری سوچ ہے، میرا فہم اور ادراک ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، اگر اس کا ایسا ارادہ نہیں تو ہم ایک مظلوم کو قتل کریں گے، ایک ناحق خون بہائیں گے۔ اندازہ لگائیے یہ کافر کے بارے میں امیر المؤمنین کا یہ انداز ہے۔ دوستو اور بھائیو، آج مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے اور ان کے نام سے جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے یہاں افراتفری کا سما ہے، ایک طرف محبان اہل بیت وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں پر کفر کے فتوے لگا کر ان کے مال اور خون کو حلال سمجھتے ہیں، قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف محبان صحابہ وہ اٹھتے ہیں اور وہ صحابہ کی آڑ لے کر وہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگا کر ان کا خون بہاتے ہیں۔ یہ طرز عمل دیکھیے امیر المؤمنین کا۔ کہا اگر ہم اس کافر کو، چاہیے کافر ہے، ابھی اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس کو ہم قتل کر دیتے تو ناحق خون بہاتے ہیں بغیر کسی جرم کے۔ اس لیے ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے، ایسے نہیں اس پر ہم نے کوئی حد لگائی۔ بہرحال اس نے اپنا کام مکمل کیا، ایک خنجر تیار کیا جس کے دونوں سائیڈ پر منہ بنایا اس نے، اس آلے کا درمیان سے اس نے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے جگہ بنائی، اور نماز فجر کا ٹائم تھا، وہ مسجد نبوی میں آیا۔ امیر المؤمنین اس وقت کے حکمران ایسے ہوتے تھے، خود مسلح کے امام ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے وزیروں، ہمارے وزراء، ہمارے حکومت کے ذمہ داران، ان کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کیا آنی ہے، سورہ اخلاص نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا، ایک ساتھی نے کویت میں مجھے دکھلایا، ایک ہندوستان کی اداکارہ غیر مسلم وہ 30ویں پارے کی صورتیں پڑھ رہی ہے اور بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہی ہے، وہ ہندو ہے، کافر ہے، اور یہ مسلمان عام مسلمان نہیں، اس وطن عزیز جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اس کے وزراء ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جو بچپن میں والدین سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے بھی پہلے سورہ اخلاص سکھاتے ہیں، یہ سورہ اخلاص نہیں ان کو پڑھنی آتی۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین مصلی پر آئے، حدیث پڑھ رہا تھا کہ آپ نے پہلی رکعت مکمل کی اور اس میں سورہ یوسف پڑھی، ایک روایت میں آیا سورہ نحل پڑھی، کتنی طویل سورہ ہے، اللہ اکبر۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ ظالم آگے بڑھا، اس نے امیر المومنین پر حملہ کیا اور امیر المومنین کو انتہائی زیادہ زخمی کیا۔ قریب کھڑے مسلمانوں نے نماز توڑی اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس ظالم نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا، 13 آدمیوں کو، جن میں سے ایک روایت میں آتا ہے 9 آدمی شہید ہوئے اور ایک میں آتا ہے 7 آدمی شہید ہوئے۔ اور اس ظالم کے اوپر پھر ایک صحابی نے اپنی چادر وہ پھینکی اور اس نے اس کو قابو کیا اور اس نے خود سے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین زخمی ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، کہا اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ میرا قریبی اور میری شورا کا سب سے محترم ممبر وہ تیرا باپ ہے عباس،
کہا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ جائیں اور دیکھیں مجھے کس نے مارا ہے، کس نے زخمی کیا۔ بہرحال یہ باہر نکلے، پوچھا کس نے امیر المومنین کو زخمی کیا ہے، پتہ چلا ابو لؤلؤ مجوسی نے کیا، اور آ کر بتلایا۔ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس مولا کریم نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے محفوظ کیا۔ میرے رب نے مجھے صحیح موت اور وہ شہادت کی موت مدینہ الرسول میں، اور وہ بھی مسلح رسول پر عطا کی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، حقیقت ہے میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کو سناتا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں دو آدمیوں کے بارے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اس کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک حدیث آپ یہ اکثر دعا کیا کرتے، ایک حدیث میں آتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے علاوہ ایک یہ دعا کی، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب، اور ساتھ اپنی رضا بھی رکھ دی، اپنی محبت اپنی چاہت کا اظہار بھی کر دیا۔ اور وہ کس طرح؟ آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ ایک دعا تو میں نے یہ کی ہے کہ بِأَحَبِّ أَحَدٍ مِّنَ الرَّجُلَيْنِ، اے اللہ ان دو آدمیوں سے عمر ابن حشام ہے یا عمر فاروق ہے، عمر ابن خطاب، ان میں سے جو تجھے محبوب لگتا ہے اس کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری اپنی چاہت بھی اللہ کو بتا دی، کیا کہا کرتے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ساتھ۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ میں یہ پڑھ رہا تھا، آپ یہ دعا کیا کرتے، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ تیرا محبوب کی چاہت یہ ہے کہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما، تو اسلام کو طاقتور بنا دے۔ کس کے ساتھ؟ فرمایا خصوصی طور پر عمر فاروق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میں اس حدیث پر غور کر رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہے، وہ واحد صحابی جس کے لیے میرے آقا دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو بکر آئے تو میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عثمان غنی آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، علی المرتضی آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، طلحہ زبیر آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عثمان آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، بلال ابن رباح میرے نبی کے مرید بن کر آئے، خبیب اور صہیب آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، خباب ابن عرط آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن مسعود آئے، عبداللہ ابن عمر آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے۔ المختصر 1,00,000 اور کئی ہزار صحابہ کرام میرے نبی کے مرید بن کر آئے، لیکن قربان ہو جائے عمر فاروق پر میرے نبی کے مرید نہیں بلکہ مراد بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امیر المومنین کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔